ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک متاثر۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک اور M3 سمندری تک دھند کے باعث بند۔ دوسری طرف لاہور آج بھی دنیا میں فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا T20 آج ہوگا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ کرونا کے بعد پہلی بار مکمل گنجائش کے مطابق تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے۔ مختلف اجلاسوں کی صدارت اور اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار وزیر اعظم کو صوبے کے امور پر بریفنگ دیں گے۔ عمران خان ہیلتھ کارڈز کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر معین اللہ سماعت کریں گے۔ آج فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ اور ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 0.61% تک آ گئی۔ مہلک وبا سے مزید 6 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹوں کے دوران 244 کیس رپورٹ۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ہر وقت باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔ ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو۔ شو کے دوسرے حصے میں آ چکی ہیں اور اب باری ہماری سیگمنٹ نکلے تیری تلاش میں اوور وہ بھی پلائیں گے آپ کو، لیکن ابھی نکلے تیری تلاش میں لاہور سے یارکن پہ بات ہو رہی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ ثابت وقار احمد بل 100 دیکھتے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ تارڑ صاحب سے جس کتاب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لاہور سے یارکند ہے، اور لاہور سے یارکند کے حوالے سے جو پچھلی قسط تھی اس پر ہم نے تارڑ صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ فلیمنگ ماؤنٹنز کے حوالے سے بتائیے اور لٹل مکہ کے حوالے سے بتائیے کہ ٹویو گاؤں جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ لٹل مکہ ہے، وہ آپ ہی نے لکھا ہے، کہتے کیا ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں، اور سنکیان کے حوالے سے ہم بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ تو تارڑ صاحب کی اس کتاب سے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی لٹل مکہ ہے، ٹویو گاؤں ہے، اور اس کی اپنی ایک ہسٹوریکل ایک پوری سگنیفیکنس ہے۔ اور سابق کاف کی غار، اس کا ان کا کلیم یہ ہے کہ وہاں پہ سابق کاف کی غار بھی ہے، اور جو چین میں پہلا مسلمان ہوا گڈریا، اس کے حوالے سے وہاں پہ ایک عصا بھی ہے۔ تو بہت ہی مطلب ایک بہت ہی دلچسپ معلومات تارڑ صاحب نے دی تھی، اس کتاب میں لکھی بھی ہیں۔ اور گزشتہ قسط میں ہماری ایکچولی فلیمنگ ماؤنٹنز تک بات ہوئی تھی، اور فلیمنگ ماؤنٹنز کے حوالے سے جب آپ ٹویو گاؤں میں جاتے ہیں، یعنی لٹل مکہ جس کو کہتے ہیں، وہاں تک کا جو سفر ہے وہ ابھی جاری ہے، اور تارڑ صاحب سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تارڑ صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ یعنی آپ نے جو بدھ کی 1000 غاریں تھیں، وہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ یا وہ دیکھ سکتے ہیں یا آپ ٹویو گاؤں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی، اور ہم نے ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ ہم لٹل مکہ اور ٹویو گاؤں دیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، وہاں پہ جو سابق کاف کی غار کے حوالے سے بتائیے گا، اور وہ جو وہاں کے لوگوں نے آپ کو کیسے ویلکم کیا، ان کا کس طرح کا رویہ تھا، یہ تھوڑا سا بتائیے اور ہمیں اس تجربے میں شریک کیجیے۔ ان کی جو ہے تحقیق اس کے مطابق، جو کہ سینٹرل ایشین تحقیق ہے، جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند طالب علم، انہوں نے اسٹوڈنٹس کا لفظ استعمال انگریزی میں، اور اس سے طالب علم سے مراد یہ ہے کہ بھئی میرا خیال ہے صحابہ کرامی، ظاہر ہے کہ جو ارد گرد بیٹھتے تھے تو علم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کرتے تھے، وہ یہاں پہ آئے، اور وہ آئے ہیں شاید ان کی حیات مبارکہ کے دوران یا ذرا بعد، یعنی 1300 سال پہلے۔ اور جب وہ اس علاقے میں آئے ہیں تبلیغ کے لیے، تو پہلا جو شخص مسلمان ہوا ہے وہ ایک چینی گڈریا تھا،
اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے ہیں تو انہیں ایک غار میں دفنا دیا گیا، اور ان کے ساتھ وہ چینی گڈریا بھی، یعنی اصحاب کاف کا انہوں نے جو بھی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ان کا عقیدہ۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم بڑے ہیں تو چھوٹا سا بازار تھا، وہاں چیزیں بک رہی تھی، اور اس کے بعد ایک گیٹ سا تھا جہاں اوپر سیڑھیاں جا رہی تھی۔ وہ لوگ ایغور تھے، لیکن ان کو انہوں نے بہت کہا کہ جی ہم اوپر جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو تو اجازت ہی نہیں، اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے بڑے اپنے مسلمانی کے بھی واسطے دیے، کہا کہ پاکستان سے ہے، لیکن وہ مانے نہیں۔ اچھا۔ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے۔ اب ہم مایوس ہو کے جانے کہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ چائنیز کو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ چائنیز بالکل دخل اندازی نہیں کرتے ان کے پرائیویٹ معاملات۔ جب ہم واپس آئے ہیں کوچ کی طرف تو وہاں پہ ہم نے دیکھا محض اتفاق، اور یہ قدرت کی طرف سے اتفاق ہوا، کہ میڈیکل کالج جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا اورمچی ہم گئے تھے، وہاں پہ ایک ایغور ڈاکٹر تھی، ان کا نام تھا سوریا، وہ ہمارے ساتھ رہی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹویو گاؤں کا جو وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک پرانا قبرستان تھا اور وہاں پہ ہماری کوچ وغیرہ کھڑی تھی، وہاں پہ وہ چلی آ رہی ہے ڈاکٹر سوریا۔ اچھا۔ اور وہ ظاہر اس نے ہمیں پہچان لیا کہ آپ یہاں پہ کیسے آ گئے، آپ تو اورمچی میں تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے کہا اس طرح آئے ہیں، لیکن ہمیں ایک مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ہم تو آئے ہی اصحاب کاف کی غار دیکھنے کے لیے تھے، اور وہ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے۔ تو وہ کہنے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو ایک مقدس چیز سمجھتے ہیں۔ ہم وہاں پہ کسی ٹورسٹ کو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا کسی اور غیر ملکی کو، ہم وہاں پہ کیونکہ وہ تصویریں کھینچیں گے اور اس کا تقدس پامال کریں گے، یہ ہمارا ایک اپنا عقیدہ ہے۔ تو آپ کے ساتھ کیونکہ آپ کے میزبان تھے چائنیز تھے، بیسک یہ وجہ ہوئی، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ٹورسٹ ہے تو آپ میرے ساتھ آئیں۔ پھر وہ ہمارے ساتھ گئی اور اس نے ان سے بات کی اور اس نے اجازت لے کے دی، یعنی اتنا۔ تو سیڑھیاں جو تھیں، دھوپ بہت تھی، مجھے یاد ہے کہ جو میرا حال ہوا، اور وہاں بھی میری وہ جو تھی ایک قوت جو تھی میرے اندر کسی شے کو دیکھنے کی، حاصل کرنے کی، زیارت کرنے کی، وہ ایک خاص مجھ میں، جس طرح غار ہرا چڑھتے ہوئے وہ مجھ میں آئی تھی، اسی طرح وہاں پہ تو دھوپ میں بالکل مجھے لگا کہ کولیپس ہو جاؤں۔ فائنلی ہم اوپر پہنچے، وہاں ایک احاطہ تھا، سبز گنبد تھا، سبز گنبد کے نیچے ایک کمرہ کہہ لیں یا مسجد کہہ لیں۔ ہم اندر داخل ہوئے، وہاں پہ ایک طرف زیادہ تر سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے خواتین نے، ایک طرف خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، دوسری طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ وہاں پہ ایک مولانا تھے ان کے گرد بیٹھے۔ تو میمونہ سے وہ خواتین کی طرف چلی گئی، اس نے ایک قرآن لیا اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور میں وہ مولانا کے پاس بیٹھ کے۔ اب وہاں پہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑے ہینڈسم وہ مولانا تھے، ایغور ہی تھے، سفید داڑھی، اور وہ لوگوں کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ وہاں کا تعویذ جو ہے وہ بہت سمجھا جاتا ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اتنی خوبصورت لکھائی کہ عربی میں لکھ رہے تھے، اور ان کے جو نذرانے تھے وہ میں نے خاص طور پہ دیکھا کہ کچھ لوگ پھل لے کے آئے ہوئے ہیں، کچھ کوئی کپڑا وپڑا لے کے آئے ہوئے ہیں، کیش نہیں ہے، اور ایک بکرے کی ران بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پڑی ہوئی۔ تو وہ ایک تعویذ لکھنے میں بڑا وقت لگاتے تھے۔ تو میں نے تھوڑی سی گفتگو ان سے کی، اور حیرت مجھے تب ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں لاہور جا چکا ہوں۔ اچھا۔ تفصیل اس لیے نہیں کہ کیونکہ میری زبان اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو ہماری انٹرپریٹر تھی ان کو تو پیچھے روک لیا گیا تھا، وہ تو آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ہم تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں پہ وہ مولانا بیٹھے ہوں اس کے پیچھے 2 سیڑھیاں اور ایک غار کا دہانہ ہے، اور وہاں سے
کوئی نہ کوئی بندہ یا عورت باہر آتی کسی وقت اور کوئی ایک دو لوگ اندر چلے جاتے. اب میری نظریں اسی کے اوپر تھی کیونکہ یہی اصحاب کہف کی غار تھی. تو میں نے مولانا سے اجازت مانگی کہ جی ہم پاکستان سے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ہماری بڑی شدید خواہش ہے، تو آپ اجازت دیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں اجازت. اب پہلے میں گیا ہوں، اس کے دہانے کے ساتھ ایک عصا رکھا ہوا. ہر شخص جو اندر جاتا تھا اس کو چھو کر یا اس کو چوم کر جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ یہ عصا اس گڈریے کا ہے جو پہلا مسلمان تھا پورے چین میں. تو میں گیا ہوں، ظاہر ہے کہ میں نے بھی یہ رسم پوری کی. اور جب میں غار میں گیا ہوں تو وہ بہت نیچی تھی، مطلب اس میں چلا نہیں جا سکتا، یوں سکڑ کے جانا پڑتا تھا. اور مجھے وہ فوبیا ہے بند چیزوں کا نا، کلاسٹروفوبیا، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو لیکن میں نے کہا کہ جانا تو ہے. اب آگے سے ایک دو لوگ آئے، پیچھے سے روشنی آ رہی تھی وہ جہاں سے میں داخل ہوا تھا. اور میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں پہ میرا خیال ہے 5-6 قدم کے بعد، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 2 خواتین سر جھکائے قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، کچھ چراغ جل رہے ہیں اور کچھ قبروں کا شائبہ سا ہوا، اور ایک چھوٹا سا پتھر پڑا. صحیح. یعنی میں نے صرف یہ دیکھا. میں وہاں تک پہنچ اس لیے نہیں پایا کہ اسی لمحے پیچھے سے ایک دو شخص داخل ہوئے اور پچھلی روشنی بالکل منقطع ہو گئی اور میں ٹوٹلی اندھیرے میں تھا اور میرا جی گھبرانے لگا. آئی وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ. چنانچہ میں گھبرا کے باہر نکل آیا. تو وہ جو پتھر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس گڈریے کا کتا تھا، یہ اس کی قبر ہے. یعنی وہ کتے کا بھی اصحاب کہف میں تذکرہ آتا ہے. وہ قبریں تھوڑی سی میں نے دیکھی ہیں. تو میرے لیے بہت ہی یونیک تجربہ تھا. جب ہم واپس آئے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے میزبانوں نے پوچھا کہ آپ کا رنگ عجیب سا ہے، کیونکہ ہم خاموش سے ہو گئے کہ آپ مطلب جس مقام کو چائنیز لٹل مکہ کہتے ہیں اور جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اصحاب کہف کی غار، تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہوتی تو آپ پہ کیا گزرتی ہے، بس وہی ہم پہ گزری. بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے اپنے ذاتی تجربے، روحانی تجربے میں ہمیں شریک کیا. بہت ہی کمال معلومات، اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہم بہت کم جانتے ہیں سنکیانگ کے حوالے سے، اور سنکیانگ جو ہے وہاں ایک علیحدہ پوری دنیا ہے اور گو کہ ہماری سرحدیں ہیں، لیکن ہم بہت کم جانتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سنکیانگ کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے. لاہور سے یارکند جو کتاب ہے، اس میں ایک لفظ ہے یارکند، اور ابھی تک ہم یارکند تک نہیں پہنچے. اگلی قسط میں ہم بات کریں گے یارکند کی، کہ آخر یارکند کیا خوبصورت جگہ ہے جس کے نام سے طاہر صاحب نے اپنی کتاب کا عنوان باندھا ہے، لاہور سے یارکند. اگلی قسط میں یارکند کے حوالے سے طاہر صاحب سے گفتگو ہوگی. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش.